اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وعامرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، پچھلے درس میں آپ کے سامنے طہارت کے ایک اہم جز وضو کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی بیان کا ایک اور حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے وضو کی سنتیں، سنن الوضو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وضو کا حکم دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضو کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات عطا فرمائے، ہمیں احکامات ارشاد فرمائے، ان احکامات کے بارے میں جاننا۔ عزیزان گرامی، سنت طریقے اور روش کو کہا جاتا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں پیغمبر اسلام ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طور طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر گوشہ سنت کہلاتا ہے۔ تو سنت کے مختلف طبقات ہیں، مختلف گوشے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام، وہ فعل مبارک، وہ عظیم الشان کام کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کیا، اس کو سنت زائدہ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ مبارکہ کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے طور پر کیا، اس کو سنت ہدا کہا جاتا ہے، سنن الہدا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور جس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی اور اس کی تاکید بھی فرمائی، اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ آج وضو کی سنتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی تفصیل کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ عزیزان گرامی، وضو کی چند سنتیں ہیں۔ گرامی، وضو کی سب سے پہلی سنت ہے کہ وضو کی نیت کی جائے، اور نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، زبان سے نیت کرنا لازمی نہیں، اس ارادے سے بیٹھنا چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، طہارت حاصل کر رہا ہوں، سب سے پہلی یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد وضو کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے۔ اور تیسری سنت ہے کلی کرنا، اپنے منہ کو صاف کرنا، اچھے طریقے سے حلق تک پانی پہنچانا۔ اور چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ جب وضو کے اندر کلی کی جائے تو کلی کے دوران مسواک کرنا وضو کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ضمناً میں مسواک کے بارے میں آپ سب کچھ بتاؤں۔ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اپنی امت کو تاکید فرمائی، اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کرنا کتنا پسندیدہ تھا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کو، یعنی اگر میں یہ نہ جانتا کہ میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وضو کے دوران مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، میری امت اس پر عمل نہیں کر پائے گی، اسی لیے میں نے حکم نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر در حقیقت اللہ کا امر تھا، وہ چیز فرض ہو جاتی، واجب ہو جاتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ البتہ اس حدیث شریف سے
مسواک کی تاکید کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ کافی دیر تک اپنے مبارک دانتوں کو مسواک سے آپ ملتے تھے اور کافی دیر تک مسواک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید فرمائی، اپنی امت کو تاکید فرمائی، اور مسواک کر کے نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور نماز میں دگنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسواک بزرگان دین جو ہے اس کی تاکید اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ بزرگان دین نے پھر اس کے طبی فوائد بھی بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے روحانی فوائد بھی بتائے ہیں۔ ایک فائدہ سے محبت کرنے والا اور مسواک استعمال کرنے والا بوقت موت کلمہ شہادت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران جو احکامات ہمیں عطا فرمائے اس میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اپنے ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرو، اس کو جھاڑو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اچھے طریقے سے اپنے ناک کو جھاڑو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے نیند کی تو تمہارے بانسے کے اندر شیطان نے رات گزاری۔ یہ بات 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا، اپنا چہرہ دھونا، اور چہرہ دھوتے ہوئے اپنی داڑھی کا خلال کرنا، یہ سنت ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے دھونا، ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ ان کو اچھے طریقے سے دھونا یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد اپنے پورے سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کرنے کا طریقہ میں آپ کو پریکٹیکلی یہاں پہ سمجھاؤں گا۔ شریعت نے جو سر کے مسح کا حکم دیا، قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا، اس میں چوتھائی سر کا حصہ مسح کرنا فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے سر کے مسح کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے جو ہمیں سنت عطا فرمائی اس میں پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ جب آپ پورے سر کا مسح کر لیتے ہو تو بالاستیاب فرض کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ سر کے مسح کرنے کا عزیزان گرامی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی یہ 3 انگلیاں آپس میں ملائیں گے، اور آپ یہاں سے جہاں بال اگنے کی جگہ ہے یہاں سے آپ آغاز کریں گے، اور مسح کرتے ہوئے آپ کی یہ سباحہ جو انگلیاں ہیں اور آپ کے جو ابہامین ہیں یہ انگوٹھے اور آپ کی جو تلیاں ہیں وہ آپ کے سر کو نہ لگنی چاہیے۔ تو آپ نے یہاں سے اس طرح آپ نے مسح کا آغاز کرنا ہے۔ مسح شروع کر کے آپ نے پیچھے تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک آپ نے ہاتھوں کو لے جانا ہے۔ اب یہ سر کے اوپر والے حصے کا مسح ہو گیا۔ اب سر کا حصہ یہ جو سائیڈ والا ہے یہ باقی بچا، تو آپ نے اپنے ہاتھ کے جس حصے سے مسح کیا اب ہاتھ کے اس حصے کو آپ چھوڑ دیں گے، اور جس ہاتھ کا حصہ جو تلیاں ہیں وہ آپ کی چونکہ باقی تھیں، وہ آپ نے ہاتھ کی تلیوں سے اپنے سر کی سائیڈوں کا مسح کرنا ہے۔ سر کے اگلے حصے کا مسح ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھ کی تلیوں سے دوبارہ ہاتھ کو پیچھے کرنا ہے، آخر تک لے جانا ہے۔ اب چونکہ آپ کے سر کا مکمل مسح ہو چکا ہے، اب آپ کی یہ دونوں انگلیاں بچی ہیں، سباحہ انگلیاں۔ ان انگلیوں کو سباحہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان انگلیوں سے اپنے کانوں کا خلال کرنا ہے، اور ابہامین سے انگوٹھوں سے اپنے کان کی پشت کا یوں مسح کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کی جو پشت ہے آپ کی انگلیاں ان سے آپ نے اپنے کندھے کا جو ہے نا مسح کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، سر کے مسح کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھوتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت میں شامل ہے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اچھے طریقے سے دھونے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو وضو کے اعضاء جس ترتیب سے آپ نے وضو کیا اس ترتیب میں آپ نے جس طرح شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ اپنے اعضاء کو دھونا یہ سنت ہے۔ غیر ترتیب اگر کر دی، ترتیب میں مطلب وضو کے اعضاء دھونے میں مقدم مؤخر کر دیا تو یہ خلاف سنت وضو ہوا۔ تو ترتیب قائم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد اپنے اعضاء کو پے در پہ دھونا، یعنی ایک عضو دھلے تو اس کے بعد مستقل طور پر دوسرا عضو دھوئے، پہلے عضو سوکھنے سے پہلے، اس طرح مکمل وضو کر لیں، وضو کی تکمیل کر دیں۔